محبت کی آخری منزل۔ بارش بھری ایک شام عائشہ کی ملاقات اتفاقاً ارمان سے ہوئی، اور یہ مختصر سی ملاقات آہستہ آہستہ ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ عائشہ کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ ٹوٹے دل کے ساتھ ارمان شہر چھوڑ گیا، جبکہ عائشہ اپنی نئی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وقت نے اس سے سب کچھ چھین لیا، اور ایک حادثے میں اس کا شوہر وفات پا گیا۔ کئی سال بعد قسمت نے ایک بار پھر دونوں کو ایک یتیم خانے میں ملا دیا، جہاں عائشہ بچوں کی خدمت کر رہی تھی۔ برسوں بعد بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت زندہ تھی، اس لیے انہوں نے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، اور یتیم خانے کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ لیکن ان کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں، کیونکہ عائشہ کے ماضی سے جڑا ایک شخص انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ان کی زندگی برباد کرنے پر تل گیا۔ اس نے یتیم خانے کو آگ لگا دی، مگر ارمان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمام بچوں کو بچا لیا۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد مجرم گرفتار ہو گیا، اور آخرکار ارمان اور عائشہ نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت پر آزمائش ہر جدائی اور ہر دکھ پر فتح حاصل کر سکتی ہے۔ دونوں نے اپنی باقی زندگی محبت، خدمت اور انسانیت کے نام کر دی، اور ان کی کہانی یہ پیغام دے گئی کہ اگر محبت سچی ہو تو قسمت بھی ایک دن اسے اس کی منزل تک ضرور پہنچا دیتی ہے۔ شادی کے بعد ارمان اور عائشہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز یتیم خانے کے بچوں کی خدمت میں کیا، اور ایک یتیم خانے کو اپنا گھر بنا لیا، جہاں ہر بچے کی مسکراہٹ ان کی خوشی بن گئی۔ انہی بچوں میں سے ایک خاموش اور اداس لڑکی زارا بھی تھی، جس نے والدین کو کھونے کے بعد کسی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر عائشہ کی محبت اور شفقت نے اس کے دل کی زخم بھر دیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے عائشہ کو امی کہہ کر پکارا، جس سے دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ لیکن ان خوشیوں کے درمیان ارمان کو مسلسل دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوتے رہے، جن میں لکھا تھا کہ ان کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی۔ ارمان نے عائشہ کو پریشان نہ کرنے کے لیے یہ بات چھپا لی، مگر اسے محسوس ہونے لگا کہ ان کا ماضی ایک بار پھر ان کی زندگی میں واپس آ رہا ہے۔ محبت کی آخری منزل کی تیسرا حصہ۔ ایک اندھیری رات اچانک یتیم خانے میں آگ بھڑک اٹھی، اور ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، مگر ارمان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شعلوں میں سے گھس کر تمام بچوں کو محفوظ باہر نکال لیا۔ اگرچہ وہ خود شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس کی بہادری نے کئی معصوم جانیں بچا لیں۔ ہسپتال میں عائشہ پوری رات اس کے پاس بیٹھی رہی، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ارمان کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آگ حادثاتی نہیں بلکہ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، اور اس کے پیچھے ایک ایسا شخص تھا جو عائشہ کے ماضی سے تعلق رکھتا تھا اور برسوں کی نفرت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔